الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محبت پیار عقیدت نار بآواز بلند نماز والا درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پہلی مرتبہ تساں حضرات دی خدمت وچ استاد الحفاظ قاری القرآن حضرت قاری خیر محمد صاحب مدظلہ العالی اور برادر مکرم حضرت مولانا محمد سفیان معاویہ صاحب دی اور حضرت مفتی سیف الرحمان غفاری صاحب دی دعوت دے ہوتے ہیں تساں حضرات دی خدمت حاضر تھیاں. میرے کہنے پہلے نامور نعت خان مقبول عوام حضرت قاری عبدالجبار خالد صاحب نعتیہ کلام پیش کرنے پہ ہم سٹیج دے ہوتے بھی حضرات علماء کرام موجود ہیں. انہیں حضرات دی موجودگی میں بس تھوڑا جہاں سبق سنانا چاہنا 10-12 منٹ دی گزارش ہے تو حضرات کے نے توجہ فرمے سو. جلسے دا عنوان ہے عظمت قرآن. قرآن دی عظمت بیان کرنی ہے اور اے عرض کرنے میں تساں حضرات دے سامنے کہ قرآن دی تاثیر کیا ہے. ہر چیز اپنا اثر رکھ دی ہے. سردی ہے اپنا اثر رکھ دی ہے، گرمی ہے اپنا اثر رکھ دی ہے، رنگ ہے اپنا اثر رکھ دے، شخصیت ہے اثر رکھ دی ہے. تو حضرات نوٹ کیتا ہو سی گال کو کہ بعض افراد جلے سارے سامنے آنن روح آدے کہ انہیں کو مصفہ کروں، انہیں کو گھٹ کے گلکڑی پاؤں اور انہیں کو اپنے گھر گن کے اپنے گھر دے اندر انہیں کے دعا کرواں. اور کچھ لوگ ایجے ہونے کہ بندہ انہیں کو دے دے طبعی طور دے ہوتے نفرت پیدا تھی دیئے، کراہت پیدا تھی دیئے، انسان دی اپنی طبیعت متغیر تھی من پہوے دیئے. اس شخصیت دا اثر ہے. آنکھ بڑھوئی سی ڈاکٹر نے آکے چشمہ اگر پاویں تے ساوا پاویں کہ ساوے رنگ دی تاثیر ہے
کہ تیری اکھ کو جلدی درست کر دے سی۔ میرے پیارے ہر چیز دی تاثیر ہے، جی میں ہر چیز دی تاثیر ہے ایویں کلام پاک دی بھی اپنی تاثیر ہے، ایک اپنا اثر رکھ دے قرآن پاک۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ایک دہریہ آپس سے گفتگو بیٹھے کرنن۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک بندہ آئے اور آکے حضرت میرے سر چ درد ہے، شفقت فرماؤ، اللہ دا کلام پڑھو، دم کر رہے ہو۔ حضرت نے کلام پڑھے، اللہ دا پھوک مار دیتی ہے اور وہ آدمی گیا پیا۔ جرا دہریہ ہا حضرت دے نال بحث کرنا ہے بیٹا، اللہ دی ذات دا انکاری، نبی دی ذات دا انکاری، قرآن دا انکاری۔ وہاں کہ حضرت عجیب گالے کلام پڑھے وے، پھوکا مارے وے، اندے نال اندے سر در ختم تھی ویسی۔ فرمائے نے جیا کہ ایک ہی میں تھی سکتے کہ کلام دے نال گال دے نال کہیں کو آرام مل ونجے۔ حضرت فرمائے کلام دے ذریعے کہیں کو آرام بھی مل میں دے، اور کلام دے ذریعے بعض دفعہ طبیعت دے اندر بگاڑ اور اتار و چڑھاؤ بھی آندے۔ اوکے میں یہ گال کو نہیں منیدہ۔ حضرت نے فرمائے تو بندہ بہت اچھا ہمیں، لیکن پتہ نہیں تک وہ کیا تھی گئے، تو اللہ دی ذات دا انکار کرن کا پہ گئی، اللہ دے محبوب دا انکار کرن پہ گئی، قرآن پاک دا انکار کرن پہ گئی۔ تک وہ پتہ نہیں کی بیماری ہے، کیا تھا ہے تک وہ انجھا۔ حضرت ایمیں جملے آدھے ویندن، ان دا رنگ متغیر تھی دا ویندے، ٹھیک حالت چ بیٹھا ہا۔ حضرت دے جملے دی وجہ کہنے خون آ گئے، اکھیں دی پٹن پہ گئے، قریب ہا جو حضرت دا گریبان پکڑے ہا چا۔ حضرت نے والا فرمائے لیکن سمجھدار ہی میں، مہوں بھلے مارس انسان ہی میں، اگر تے کو دلیل دے نال سمجھایا ونجے تے قبول کر گئے دی جو بندہ اچھا ہی اللہ نے تے کو بڑھائے۔ حضرت نے والا میٹھا میٹھا جلے او کو اٹھارے، چند لمحے دے اندر جرا بھیڑن تے تیار رہا والا یار بنا بیٹھا۔ حضرت فرمائے کہ میں تے کو دسانے چاہتا ہمیشہ تے کو خبر بھی کہنی، یہ جملے تے ہن تے کو میرے نال بھیڑن واسطے تیار کر گئے، اور یہ جملے ہیں آج تو ہونے میرا دوست بن گئی۔ فرمایا جے میرے جملے دی وجہ کے نے تاثیر اے تھئیے جو تیری محبت نفرت تبدیل تھئیے، ول میں جملے آکھن نفرت محبت تبدیل تھی گئی ہے، تو اللہ دے کلام دے اندر تاثیر کہنی جرا بخار نال ہوئے، جرا دکھی ہوئے، کلام پاک انہیں کو سنایا ونے اللہ کو سکھ دے دے وے۔ یہ کلام پاک دی تاثیر ہے میرے پیارے، قرآن دی تاثیر کہ جرے موئے ہوئے دل ہن، اللہ رب العزت نے دلیں قرآن دی برکت نال انہیں دلیں دی آبیاری یہ جی کیتی ہے کہ صاحب ایمان بنا رہی تھی اللہ پاک نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بارہا تسا حضرات نے علماء کرام کے نے سنیا ہو سی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرن واسطے ویدے پہن، جرلے اتھا ونجن پہن، رستے دے اندر ایک آدمی ملے، عمر تیری تلوار ننگی ہے، تیرے چہرے دے اتے خون ٹپک دا پہ، لگ دے کوئی دکھا کم کرن وینا پہن۔ عمر انجان مسلمان نہ تھیا ہا، آکس جیا میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کرن وینا پیا۔ وہ شخص نے آکے جیرے شخص کو قتل کرن وینا پہن، جیری ہستی کو قتل کرن وینا پہن، ہوں ہستی دا کلام، ہوں ہستی دی حیثیت، ہوں ہستی دی تعریف تیرے گھر دے اندر پہنچ چکی ہے، تیرے گھر والے صاحب ایمان تھی گئن، تیری بین فاطمہ بنت خطاب ایمان والی تھی گئی ہے۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام دے پاسے ونجان دے بجائے سدھا بھین دے گھر ہے، اٹھس کے اندر کے نے قرآن پڑھن دی آواز آندی پئی ہے۔ حضرت عمر نے دروازے تے دستک دیتی ہے، دروازہ نہیں کھلیا، ٹھوکر ماری ہے، دروازہ ٹوٹ گئے، جلے اندر گئے
بھیڑ سامنے آئیے اور میں سنے بھی کہ تسا محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا جی ہاں مسلمان تھی گئے سے۔ انہیں آکے تو کو کہیں جرت دیتی ہے، چلو دین کو چھوڑ کے ولا آبا و اجداد دین دے ہوتے آونجو۔ بھیڑ نے آکے عمر جیری مادہ کھیر تائیں پیتے ہوں مادہ کھیر میں پیتے، جے تو کفر دے اندر پکا ہی میں تے میں فاطمہ محمد عربی دے دامن کو پکڑ کے اپنے ایمان تے اسلام دے ہوتے پکی ہاں۔ حضرت عمر دے ہوتے بڑا عجیب اثر تھا ہے۔ فرمائنن کہ حضرت عمر نے فرمایا پردے کیا پہ ہاوے، کیا پردے پہ ہاوے؟ حضرت فاطمہ نے آکھے کہ تو ناپاک ہی میں مشرک اور کافر ہی میں غسل کر آسیں پاک تھی ویسیں تے کول قرآن پاک دیساں پڑھی تیرے ہوتے اثر تھی سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کی تے جلے پاک صاف تین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کو قرآن پاک پیش کیتے، کچھ اوراق پیش کیتے، انہیں اوراق کو جلے حضرت عمر نے ڈٹھے تے قرآن دے اے آیتاں حضرت عمر دے سامنے ہیں۔ فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ سبحان اللہ دیکھو چاہ رس سے بیٹھے ہو۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دے آیات کو پڑھ دے وینن عربی تا سمجھ دے ہن پڑھ دے وینن دل دے ہوتے عجیب اثر قائم تھی نہ ویندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے میری بہن ایک جا کلام ہے کہ ایدی تاثیر تائے ہے کہ میں محمد عربی کو قتل کرن وستے ویندہ پیا ہمیں جلے ایک کلام پاک کو پڑھے میں میرے دل دی سختی نرمی دے اندر تبدیل تھی گئی ہے، نفرت محبت تبدیل تھی گئی ہے۔ جرے میں محمد کو قتل کرن ویندہ پیا ہمیں میں محمد دے قدمے وچ من کے ایمان قبول کرنا چاہنا۔ ایک قرآن دی تاثیر تہی میرے دوستو جرے رہزن ہن راہبر بن گئے جرے عرب دے بدو ہن صحابی رسول بن گئے قرآن دی تاثیر تہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نطق کے اتھر کے نے نکلے ہوئے جملے تے ہن جرے لوگ ہکے گھاٹ کے نے تے کھاڑے کے نے تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے کے نے پہلے پانی کیوں پیتے تیری بکری کے نے پہلے میری بکری کے نے پہلے تیری بکری نے پانی کیوں پیتے ہی وجہ کے نے صدیاں تک دشمنی ہوں دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دی تاثیر تائے ہے، کلام پاک دی تاثیر تائے ہے۔ ایک صحابی آدھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار دے اندر موجود ہیں، میں اپنے سوتر دی بھالے وچ ہمیں جو میرا سوتر جہاد تے گیا ودے پتہ نہیں ہوں دی کیا حالت ہو سی فرمائنے میں مشک کو چاہتے چاہ ایک پیالہ بھی چاہتے نہیں چاہ میں چل پیاں من کے دیکھا مجاہد لڑ دے پین مدے وچو اگر میرا سوت رہے کہ میں ان کو پانی پیش کرا صحابی رسول آدھے میں مجاہدین دے اندر ڈٹھے میں کو میرا سوت نظر نہیں آیا فرمائنے والا شہداء وچ من ڈٹھے جو فکر تھئیے شہداء دے اندر بھی میں کو میرا سوت نظر نہیں آیا فرمائنے میں والا ڈٹھے کہ زخم دے اندر متا ہوئے میں کو میرا سوت نظر نہیں آیا فرمائنے جلے میں واپس آمن پیاں ہلکی جئی کراہون دی آواز آندی پئیے ہلکی جئی اون دی آواز آندی پئیے فرمایا جلے میں مڑ کے ڈٹھے وہ سوت را اشارے دے نال علا نہ سکدا ہا اشارے دے نال آدھے میں کو پانی چاہیدہ ہے میں جلدی پیالہ ہو کو پیش کیتے ہوں دے تھوڑی دے قریب گھن گیا تاکہ اون پیالے دے نال پانی کو پیوے جان وچ جان آ ونجے جان دے جسم دے اندر جان آ ونجے فرمایا جلے میں
پانی کو قریب کیتے دوجا نال زخمی آدے میں کو پانی دی ضرورت ہے میرے سوتر نے اشارہ کیتے میں پانی نہیں پیندا میرے دوست کو ون کے پانی دے فرمایا جلے میں دوجے دے کول گیا اجن او کو پیالہ پیش پیا کرنا ہمیں تریجے زخمی نے آکھے میں کو پانی ضرورت ہے دوجے نے آکھے کہ پانی دوجے تریجے کو من لیا جلے فرمیدن میں تریجے کول گیا میں پیالہ نزدیک کیتے روح کفس انسری کے نے پرواز کر چکی ہے میں درکیاتے ولیاں دوجے دعاواں دوجے دی روح نکل چکی ہے فرمانے والا میں اپنے سوتر کے نے آیا جلے سوتر دے نال آیا تے سوتر دی روح بھی کفس انسری کے نے پرواز کر چکی ہے اے او لوگ تہن حضور نے ایسی کلام پیش کیتے حضور نے ایسی صحبت پیش کیتی ہے حضور نے ایسا کردار پیش کیتے جرے رہزن ہن رہبر بن گئن جرے دشمن ہن ایسے دوست بن گئن کہ کمالے جان ویندیتے ونجے کئی مسلمان کو ترسا مرد ہویا نہ ریک دیان یہ قرآن دی تاثیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت میں کو تو کو قرآن پاک دی قرآن پاک پڑھن دی توفیق نصیب فرماوے قرآن پاک تے سمجھن دی توفیق نصیب فرماوے قرآن پاک تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ احسن الجزاء